اجتہاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے دریافت فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کے فیصلے کس سے کرو گے؟ معاذ نے جواب دیا، قرآن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں تم حل نہ پاؤ تو جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہاں بھی نہ ملے تو معاذ نے جواب دیا، اجتہدوا برأیی ولا اکثروا، اور اپنی رائے سے میں اجتہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود موجود ہوتے تھے تو صحابہ نئے پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں وحی کا انتظار فرماتے، یا اگر معاملہ تشریعی طلب ہوتا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی روشنی میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ کہ سورہ نجم کی آیت میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مَضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَغَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ جو بھی فرماتے ہیں وہ صرف اور صرف وحی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتہاد کی 2 مثالیں پیش کرتی ہوں۔ قرآن حکیم نے ماں، بیٹی اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر قیاس کرتے ہوئے بیوی کی پھوپھی اور خالہ کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ حکم عام ہے جسے کوئی مستثنی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ کو علت حکم پر قیاس فرما کر مشرکین کے قتل کا حکم اس وجہ سے فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور ایذا پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں، بوڑھوں اور بیماروں اور عورتوں کو اس قتل سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اجتہاد کی مثالیں۔ خلفاء نے ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھا کہ وہ قیاس اور رائے جو غلط ہو اور ہوائے نفس پر مبنی ہو اسے مسموم ٹھہرایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ فگن ہوگا اگر میں نے کتاب اللہ میں اپنی رائے سے کچھ کہا یا بغیر علم و آگاہی کے فتویٰ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ و مرتدین اور نبوت کے جھوٹے ملیان کے خلاف اجتہاد کیا، کیونکہ بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اگر انہیں زکوٰۃ میں معافی دے دی جائے تو آپ نے فرمایا، وہی ختم ہو گئی، دین مکمل ہو چکا، کیا میرے جیتے جی مذہب میں کمی واقع ہوگی؟ اسی طرح جب دادی کی وراثت کا مسئلہ پیدا ہوا تو آپ نے اسے ماں کے برابر حصہ دلوایا۔ حضرت عمر کے دور میں اجتہاد کا دائرہ سلطنت اسلامیہ کے دائرہ کی طرح بہت وسیع ہو گیا تھا۔ بعض مسائل میں حضرت عمر نے بظاہر نصوص کی مخالفت کی، مگر حقیقت میں یہ نصوص کی مخالفت نہ تھی بلکہ نصوص کی روح کی موافقت میں اجتہاد تھا۔ حضرت عمر کے ایسے اجتہاد کو فقہ اسلامی میں اولیات عمر کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے مہر کی چوری میں چور کو 10 کوڑوں سے زائد کی سزا دی، جبکہ حدیث کی روح سے 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ سے حاصل ہونے والی زمین مجاہدوں میں بانٹ دی جاتی تھی، مگر آپ نے یہ کہہ کر ارض سواد کو بانٹنے سے انکار کر دیا کہ جہاد کو آئندہ لوگوں کے لیے جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا اور دولت چند خاندانوں میں مرتکز ہو کر رہ جائے گی۔ فقہی روح سے جو شخص 15 دن یا اس سے زیادہ دن رہنے کی غرض سے کہیں جائے تو وہ قصر نماز نہیں بلکہ وہ پوری نماز پڑھے گا۔ چنانچہ منع میں حضرت عثمان نے 14 دن سے زیادہ قیام کیا اور پوری نماز ادا فرمائی، اور آپ پر مخالفین نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ اعتراض درست نہ تھا۔ ائمہ اربعہ کا دور، جسے تبع تابعین کا دور کہا جاتا ہے، اس دور میں فقہ اسلامی کے 4 بڑے بڑے مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ظہور پذیر ہوئے۔ یہ تمام مذاہب اپنے اصولوں کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کا ثمرہ تھے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک مسئلہ آیا جس میں آپ کا اجتہاد سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ ایک شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ کے گیا کہ میری عدم موجودگی میں تم گھر سے باہر قدم نہ رکھنا جب تک کہ میں نہ لوٹ آؤں۔ اسی اثناء میں اس عورت کا باپ فوت ہو گیا اور لوگوں نے اسے باپ کا آخری دیدار کرنے کو کہا، مگر اس نے اپنے خاوند کا حکم سنایا کہ اگر میں گھر سے باہر نکلی تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس کے خاوند نے یہی کہا تھا۔ چنانچہ یہ مسئلہ امام اعظم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے جو فتویٰ دیا اس کی روح سے وہ عورت وہاں جا سکتی تھی، اس لیے کہ وہ گھر اب اس کے باپ کا نہیں بلکہ اس عورت کا اپنا گھر تھا، کیونکہ باپ کی وفات کے بعد وہ ہی وارث ٹھہری تھی۔